یہ کہ آپ اپنی نفسیات کا ذرا جائزہ لیں، اپنی سائیکلوجیکل ہیلتھ کا ذرا انالیسس کریں کہ آپ خوش نظر آتے ہیں. ہاؤ آفن ڈو یو لک ہیپی؟ آلویز، آفن، سم ٹائمز یا ریئرلی. یہ 4 اس کے کرائٹیریاز ہیں، ABCD. آفن، میں اکثر خوش نظر آتا ہوں، یا اس سے پہلے آلویز، میں ہمیشہ ہی خوش نظر آتا ہوں الحمدللہ. آفن، ہاں اکثر. سم ٹائمز، کبھی کبھی، یا ریئرلی. اگر تو آلویز، مجھے لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یو آلویز لک ہیپی الحمدللہ، یا مجھے اپنی نفسیاتی صحت کا اندازہ ہے کہ آئی ایم آلویز ہیپی، تو پھر تو بہت اچھی ہے. اگر جتنا کم ہے آفن تو اتنی کم، اور سم ٹائمز کبھی کبھی تو پھر اس سے بھی کم، اور ریئرلی اگر میں بہت کم خوش نظر آتا ہوں یا میں بہت کم خوش رہتا ہوں تو دین دس از اے اسٹیج جس میں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری سائیکلوجیکل ہیلتھ کیسی ہے. ہمیں یہاں پہ ریزن سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے اندر امپیشنس کیوں ہے، وائی وی آر امپیشنٹ. تو جس بندے کے لیے مسکرانا مشکل ہو جائے نا، اس کے لیے خود اپنی لائف کو گزارنا، اچھی تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ سبلنگز ہیں، چاہے اپنی اولاد کی تربیت ہے. یاد رکھیں، تربیت مسکرانے سے زیادہ اور سمجھانے سے کم ہوتی ہے. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں پیشنس کو میں لے آؤں تو میں مسکراتا کتنا ہوں، میں خوش کتنا رہتا ہوں. دوسری چیز، آپ کتنی جلدی برا مان جاتے ہیں، آپ کتنے سینسٹیو ہیں. یعنی کچھ لوگ آتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جاب کرنے آئے ہیں یا آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ انہیں کچھ تعلق مینٹین کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں بڑا سینسٹیو ہوں. وہ اپنی تعریف میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بینگ اوور سینسٹیو از ناٹ اے گڈ سائن آف سائیکلوجیکل ہیلتھ. سینسٹیو ہونا، یس، اچھی کچھ چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، اٹس گڈ، لیکن اوور سینسٹیو ہونا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ برا مان جانا، مائنڈ کرنا. یعنی جو مسلمان ہے نا، وہ موڈی تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برا منا رہا ہو، نہیں، مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان کو یک طرفہ حسن اخلاق کی ٹریفک چلا دینی چاہیے، اس کو یک طرفہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کوئی برا بلا کہے، مسکرا دے کہ اللہ، میں تو اپنے آپ کو، یعنی جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہے نا، وہ کبھی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کا برا نہیں مانتا. جیسے ہمارے جو پرانے لوگ گزرے سلف صالحین میں سے، وہ ان کو کسی ایک بتایا کہ فلاں فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ مسکرا دیے اور کہتے ہیں کہ اس کو کہنے دو کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں. بیکاز they knew him themselves. they knew کہ ہم کیسے ہیں، اور کوئی بھی بارے میں برا بھلا کرے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن جو شخص اپنے بارے میں انسیکیور ہے، اس کو برا لگے گا کہ وہ کیوں میرے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا. اپنے ساتھ کبھی اس نے سیلف ٹائم ہی نہیں گزارا، ایک سولیٹیوڈ کا ٹائم ہی نہیں گزارا. اس نے کبھی تنہائیوں میں وقت ہی نہیں گزارا. اس کو اس پہ ذہن پہ سولیٹیوڈ کا بورڈم کا ایک بھوت سوار ہے، اور وہ ہر ٹائم اس چیز پہ لگا ہوتا ہے. سو آپ کتنے جلدی برا مان جاتے ہیں. اور تیسری چیز، کیا آپ کرٹیسزم کو، تنقید کو کے نتیجے میں ٹوٹ جاتے ہیں؟ آلویز، آفن، سم ٹائمز یا ریئرلی. دیکھیں، ایک ہے جسٹیفائڈ کرٹیسزم، ایک ہے انجسٹیفائڈ کرٹیسزم. ایک ہے کہ بندہ میرے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اس کا مجھے بتائے، تو اس میں تو یعنی آئی شوڈ بی ہیپی. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اینڈ آئی شوڈ بی تھینکنگ دس پرسن کہ آپ نے میرے اندر خامیوں کو ہائی لائٹ کیا تاکہ میں بہتر انسان بن سکوں. تو اگر مجھ پہ جسٹیفائڈ کرٹیسزم کیا جائے، کیا میں ٹوٹ جاتا ہوں؟ کیا مجھے برا لگتا ہے؟ کیا میں سن نہیں سکتا اس کو؟ اگر تو میں نہیں سن سکتا تو بڑا مسئلہ ہے میرے اندر، میری سائیکلوجیکل ہیلتھ اچھی نہیں ہے. کیا آپ تعریف کے بھوکے ہیں؟ کیا آپ کو اکثر یہ فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری تعریف کرنی چاہیے؟ لوگوں، یہ میں نے کام کیا تھا تو ہاں کیسا کیا، بار بار پوچھوں میں یہ کیسا رہا، میں نے جو لیکچر دیا تھا وہ کیسا لیکچر دیا؟ نہیں، اٹ از اے سائن آف بیڈ سائیکلوجیکل ہیلتھ. دیکھیں، جسٹیفائڈ پریز ایک انسان کی ہوتی ہے، جو کہ کون انسان ہے جو اپنی تعریف پسند نہیں کرتا؟ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ہم انسان بھوکا ہو جائے تعریف کے پیچھے، اور آلویز وانٹنگ پیپل ٹو پریز ہم، ناٹ اے گڈ سائن. اور اگر لوگ تعریف نہ کریں، اس پہ ناراض ہونا، اس کو مائنڈ کرنا شروع، میں نے ایسا اتنا بڑا کام کیا، لوگ میری تعریف نہیں کر رہے. دس ول میک یو گو ان ٹو فرسٹریشن اینڈ اینزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ اینگر ایشوز ڈیولپ کر دے گا. سو وائی ڈو آئی فیل ڈسٹربڈ، اینگری اینڈ فیوریس؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک یہ کہ کوئی میری بات نہ مانے.
کوئی میری بات نہیں مان رہا, ٹھیک ہے, مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہا جتنی میں ڈیزرو کرتا ہوں. یہ اکثر آتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے, اپنے آپ کو ایک ہائر سٹیٹس پہ رکھنے کی وجہ سے کہ میں ایسا ہوں اور میں جب کچھ کر رہا ہوں, جو میں ہے نا, جو آنا ہے, یہ اینا کونڈا کیا نقصان پہنچائے گا, جو آنا کونڈا نقصان پہنچاتا ہے, جو میری آنا ہے, میری بات کسی نہیں مانی, مجھے رسپیکٹ کیوں نہیں دی, میری بات کا انکار, میں نے کہا تھا ایسے کرو ایسے کرو, پھر میں اللہ اکبر. اس کا سب سے بڑا جو کیور ہے نا وہ ہیوملٹی ہے, ہمبلنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کہتے ہیں, حالانکہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے, انا سید ولد آدم ولا فخر, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, بدو شخص آیا, آپ نے اسکارف سے پہنا ہوا ہے اور زور سے کھینچتا ہے کہ محمد ہی مجھے دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ جو کہ میں نہیں تھی, آپ ہمبل ہیوملٹی والے انسان تھے, آپ اس کو مڑ کے مسکرا کے دیکھ رہے تھے. صحابہ نے دیکھا آپ وسلم کو اتنے زور سے کھینچے کہ رگ برن ہو گیا, یہ امام الانبیاء ہیں, لیکن چونکہ میں نہیں تھی کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا. ہم کون ہیں؟ وی آر نتھنگ ایٹ آل. آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں, یعنی آنر اور ڈگنیٹی میں کتنے اعلیٰ مقام پہ, کہ باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, باپ یعقوب بھی نبی, اسحاق بھی نبی, ابراہیم بھی نبی, خود بھی نبی, اور کنویں میں پھینک دیا گیا اور کوڑے کے داموں پرچیز کیا گیا انہیں ایز اے غلام, اور غلام ٹریٹ کیا گیا ساری زندگی, اور مالکن نے حملہ کیا اور جیل میں ڈال دیا گیا, اور جس انسان نے کہا تھا کہ مالک کے پاس میرا ذکر کرنا, وہ انسان بھول گیا. لیکن کیا غصے میں آئے, بیکاز اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرنا اور میں کو مارنا. ہو آر وی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ساری زندگی یعنی انہوں نے سپورٹ کیا, اور ایک بڑا میوچل محبت کا رشتہ تھا, یعنی سپورٹ کا رشتہ تھا, کہنے کا مقصد یہ ہے, اور ایک طرح سے بیک بون تھے وہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین پریزنٹ کیا اور بار بار کیا. اور وہ کہتے تھے کہ تم حق پہ ہو, میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو, لیکن میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے, میں سردار ہوں اس کا. نہیں قبول کیا دین, ڈسپائٹ آف ہز ڈیپ ڈیزائر کہ وہ قبول کر لیں, لیکن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے, یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے. تو ہم کبھی کچھ باتیں اگر لوگوں سے کرتے ہیں اور وہ اگر نہیں مانتے, ان کے دل میں بات نہیں اترتی, تو وائی شوڈ وی گیٹ فیوریس اینڈ اینگری؟ یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے. میرا کام تھا, کبھی نا ہم نعوذ باللہ رب کے جو کام ہے نا وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے کام تھا, اور جو اپنی ذمہ داری ہے ان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے کیوں کرنا تھا. آپ کا کام ہے کام کرنا, بات کہنا, لوگوں کو سمجھانا, دل پھیرنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام بس یا اللہ میرے لیے معذرت کا باعث بن جائے گا یہ چیز, میں نے بتا دیا. سو ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ. سو بات یہ ہوتی ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج آور سیلفز اے لاٹ. اگر ہم دیکھیں نا تو ہم ہر چیز میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ میں, اپنی انا کے لحاظ سے, اپنے اینگر ایشوز کے لحاظ سے, جلدی ہمیں پڑی ہوتی ہے, ہر چیز میں ہم فیل ہو رہے ہیں. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از چینج. وی ہیو ٹو چینج آور سیلف.